امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس. خداوند یسوع کے پاک جلالی اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام. آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. آج اس پروگرام میں خاص طور پر پرنس آف پیس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نئے موضوعات کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پاسٹر افضل شہزاد صاحب، فلاڈیلفیا پینٹیکوسٹل چرچ فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے. بھائی صاحب ویلکم، آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں اس پروگرام میں. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی. اور اسی طرح دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر نثار اسلم صاحب. بھائی صاحب ویلکم آپ کو بھی. آپ کا تعلق الفا بائبل چرچ سے ہے اور پاسبانی خدمت کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم آج اس موضوع کی طرف بڑھیں، اور آج کا جو حوالہ ہے وہ عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا پولس رسول کا خط 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت مقدسہ ہے. پاسٹر افضل شہزاد کلام کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں گے. سوئی کلام خدا میں سے ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے، تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا. مقدس کلام کے پڑھے اور سنا جانے پر خداوند کی الہی برکت سب مل کر کے آمین آمین. میں چاہوں گا کہ ہم دعا سے اپنی گفتگو کو شروع کریں اور پاسٹر نثار صاحب کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے. جی پادری صاحب. قادر مطلق آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں. یس. کیونکہ تو قدرت والا ہے، حی القیوم ہے، الفا اومیگا ہے. بے شک خداوند سارے سجدوں کا تو اصل حقدار ہے. اور آج ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو نے پھر سے ممکن کیا کہ تیرے خادمین خداوند مل بیٹھے، انجیل کا پیغام قوموں امتوں قبیلوں تک بانٹ سکے. یہ تیرا فضل ہے. سو خدا القدس آ ہماری مدد کر، رہنمائی کر. یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ایمان سے پاتے ہیں. آمین آمین. بہت شکریہ پاسٹر نثار. جی عزیزو، آج کا جو ٹاپک ہے کہ خدا ہماری تربیت کرتا ہے. جس طرح آیت مقدسہ پڑھی گئی جس میں لکھا ہے کہ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ کانٹ چھانٹ کا جو عمل ہے وہ ہمیں زیادہ پھلدار بناتا ہے. مقدس کلام میں لکھا ہے کہ جو درخت اچھا پھل لاتا ہے میرا باپ اسے چھانٹتا ہے تاکہ اور زیادہ پھل لائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کانٹ چھانٹ کا جو عمل ہے وہ ہمیں بہتری کی طرف، پرفیکشن کی طرف لے کر جاتا ہے، کاملیت کی طرف لے کر جاتا ہے. اور یہ جرنی، یہ سفر ایمانداروں کا جاری رہتا ہے. تو اسی تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے. پاسٹر افضل شہزاد صاحب سے اپنی گفتگو کو ہم شروع کریں گے. تو جی بھائی صاحب، آج کی جو آیت مقدسہ پڑھی گئی ہے اس کی روشنی میں کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ پاسٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں خدا بزرگ و برتر کی شکر گزاری کرتا ہوں جی، جو اپنے جلال کے لیے ہمیں ایسے مواقع مہیا کرتا رہتا ہے. آمین. اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر صاحب آپ کا، جی، آپ کی ٹیم کا، جی، پی ایم آئی ٹی وی کا، جی، جو زبردست خدمت جو ہے اس کو شروع کیا ہوا ہے اس نے. اور بہت لوگوں تک خدا کا کلام پہنچتا ہے، لوگ سنتے ہیں، برکت پاتے ہیں. سو آج یہ بڑی خوبصورت آیت پڑھی گئی ہے، بہت خوبصورت ٹاپک رکھا گیا ہے. جی. اس سے پیشتر بھائی صاحب آپ گفتگو کریں، میں ایک اور چیز میرے دل میں آ رہی. جی ناظرین بتاتا چلوں کہ پاسٹر افضل شہزاد صاحب جو ہیں، پرنس آف پیس کا جو ٹائٹل سانگ ہے وہ ان کا بنایا ہوا اور انہی ہی کا گایا ہوا ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. اور پرنس آف پیس کو پاسٹر افضل دنیا بھر میں لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کا بڑا زبردست فیڈ بیک آتا ہے. تو گاڈ بلیس یو. جی آپ گفتگو جاری رکھیں. تو پاسٹر صاحب میں بے حد شکر گزار ہوں اس بات کے لیے. ویلکم بردر، ویلکم. اور آپ نے یہ بات جو کی ہے اس سے میری اور حوصلہ افزائی ہوئی ہے. جی جی. اور میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کو پلیٹ فارم دیتے رہتے ہیں، موقع دیتے رہتے ہیں کہ اپنے ٹیلنٹس کو اور زیادہ خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں. سو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا تھا، اور اس میں نے پرنس آف پیس کے لیے اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ میں نے بہت بڑا کنٹریبیوشن میں نے کیا اس حوالہ سے. سو میں ساری چیزوں کے لیے خدا ان کا شکر گزار ہوں. سو یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ بہت خوبصورت ٹاپک رکھا گیا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ لوگ شاید تربیت کو اچھا نہیں سمجھتے. جی بالکل.
تربیت کی کوئی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں لو جی اب یہ ہمیں سمجھائیں گے یا سکھائیں گے، یہ ہمیں بتلائیں گے، یہ ہماری تربیت کریں گے. لوگ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن میرا ایمان ہے کہ تربیت ہمیں کامیابیت کی طرف لے کے جاتی ہے. کسی بھی بات میں اگر ہم اس طور پر نہیں چل رہے تو جب ہماری تربیت کسی بھی حوالہ سے کی جاتی ہے، وہ دنیاوی طور پر ہے، والدین کرتے ہیں یا خدا کرتا ہے، تو ہم پھر کامیابیت کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو ہمیں ہمارے لیے پرفیکٹ ہوتی ہیں. یہاں مصنف عبرانیوں کو مخاطب کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ مسیح کی خاطر انہوں نے دکھ تو سہا ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ خون بہایا گیا ہو. یہاں وہ کچھ اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو یہ 11ویں باب میں ایک آیت ہے پیچھے دی گئی، وہاں کچھ حوالہ دیتا ہے کچھ ایسے لوگوں کا جنہوں نے اپنی جانیں تک جو ہے وہ قربان کر دیں مسیح کے لیے. 11ویں باب کی یہ غالباً 36ویں آیت ہے. وہاں لکھا ہے کہ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنگسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے پھر. یہاں وہ بیان کرتا ہے ان لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مسیح کے لیے دکھ سہے ہیں اور اپنی جانیں تک قربان کی ہیں. تو یہ 12ویں باب کی 4تھی آیت میں وہ کہتا ہے کہ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو. یہاں وہ ان کو وہ سمجھاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے دکھ اٹھایا ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں تک دے دی ہیں، دکھ اٹھایا، جانیں تک قربان کر دی ہیں. یہاں وہ ان کو کہتا ہے کہ اتنی جلدی جو ہے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اتنی جلدی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. تربیت کی جا رہی ہے تو وہ ہو سکتا ہے مایوس ہو گئے ہوں، بے دل ہو گئے، پریشان ہو گئے ہوں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، جب آزمائشیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں. یہاں وہ حوصلہ مندی کی بات کرتا ہے، ان کو حوصلہ افزائی ان کی کرتا ہے کہ یہ تو آزمائشوں کا آغاز ہے، ہو سکتا ہے آگے اس سے بھی بڑھ کر آزمائشیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا ایسی آزمائش میں ہمیں نہیں ڈالتا کہ جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں. وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور ہر طرح وہ فکر کرتا ہے. دنیاوی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو والدین اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ اچھی طرف جائیں، اچھا مقام حاصل کریں، اور ان کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہو، اس تک پہنچنے کے لیے ہمارے جو والدین ہیں وہ ہماری تربیت کرتے ہیں. اور مثال کی کتاب میں حوالہ ہے بڑا خوبصورت کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس کے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی وہاں سے نہیں، اس سے نہیں مڑے گا. یہ خوبصورت باتیں ہیں جو تربیت کے حوالے سے مثال کی کتاب میں بہت سے حوالوں میں ہمیں ملتی ہیں، اور ہمیں اس تربیت کو قبول کرنا چاہیے. خدا کی طرف سے جو تنبیہ یا تربیت ہے وہ ہمیں اور زیادہ کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. اس میں پیار کی جھلک ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہمیں چاہتا ہے. اور میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا جب ہماری تربیت کرتا ہے تو ایک مقصد کے تحت کرتا ہے، سامنے ایک مقصد ہے. جس طرح دنیاوی طور پر ٹارگٹ سامنے ہوتے ہیں، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، والدین تربیت کرتے ہیں، ماں باپ سختی اس لیے کرتے ہیں نا کہ بچے بہتری کی طرف جائیں. بالکل بالکل بالکل. خدا بھی ہماری تربیت ایسے ہی کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آدم کی بھی تربیت کی ہوگی، جب اسے کہا ہوگا کہ اچھا یہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ کھانا، وہ نہ کھانا. یہ تربیت کے زمرے میں ہی آتا ہے. پھر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ جب بنی اسرائیل نکلتے ہیں موسیٰ کی لیڈرشپ میں تو قدم قدم پر ہمیں تربیت نظر آتی ہے. خدا انہیں بتاتا ہے، شریعت دیتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، کبھی یہ آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. قدم قدم پر جو ہے خدا ان کی تربیت کرتا رہا. مقصد کیا تھا کہ وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین پر پہنچ جائیں. اب وہاں ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں، دو ہی پہلو ہیں خدا کی تربیت کا جو رد عمل ہماری طرف سے ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ہم اس کو رد کر دیں، دوسری یہ ہے کہ شکر گزاری کے ساتھ اس کو قبول کر لیں. اور وہاں کیا ہوا کہ جن لوگوں نے تربیت کو رد کیا وہ بیابان میں ہی ڈھیر ہو گئے، اور جنہوں نے شکر گزاری کے ساتھ قبول کیا وہ وہاں پہنچ گئے، وعدے کی سرزمین پر پہنچ گئے. یہ ہمارے لیے بڑی زبردست بات ہے کہ خدا چونکہ ایک مقصد رکھتا ہے ہمارے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہماری تربیت کرتا رہتا ہے. اس کو اور پھر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ وہ فرزند جان کر ہماری تربیت کرتا ہے. اور فرزند ہو جانا، بیٹے بیٹیاں ہو جانا بڑی اعزاز ہے ہمارا، بہت بڑا استحقاق ہے. اور بیٹے ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم اس کے بیٹے ٹھہرتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہم میراث ہوں آسمانی چیزوں میں. اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے تاکہ ہم وہ حاصل کر سکیں، وہ ہماری تربیت کرتا رہتا ہے، ہماری تربیت کرتا رہتا ہے. اور یہ بے حد ضروری بات ہے کہ ہم اس بات کو اسی طرح لیں جس طرح وہ بیٹے جان کر، فرزند جان کر ہماری تربیت کرتا ہے، ہم بھی اس کو شکر گزاری کے ساتھ قبول کریں. جس طرح
दुनियावी बाप की हम बात सुनते हैं, कबूल करते हैं, समझते हैं कि अच्छा भी ये मेरे फ़ायदे की बात है, उसको कबूल करते हैं, और आसमानी चीज़ों में शामिल होना तो मैं समझता हूँ एक उससे भी ज़बरदस्त ज़्यादा मुबारक बात मतलब है। मोतबर और और अगर खुदा बाबरकत हमारी इस सही बात। हवाला से तबीयत करता है तो कैसी मुबारक बात जी, है, बिल्कुल। क्या प्यार की कैसी झलक है। अभी ये वहाँ तक पहुँचे जो चीज़ें मैंने इनके लिए आसमान पर तैयार कर रखी हैं, जो उनको आसमानी हासिल मिरास करें। है, उनको हासिल करने के लिए ये इस तौर पर तैयार हों ताकि वहाँ पहुँच सकें, उनको हासिल कर सकें। तो हमारा खुदा ऐसा ज़बरदस्त खुदा है, ऐसा वो प्यार करने वाला खुदा है। वंडरफुल, बहुत अच्छे। पास्टर अफजल शहजाद साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। ख़ास तौर पर जो चीज़ बड़ी ख़ास है उसमें उन्होंने कहा कि बनी इसराइल जब मिस्र से निकले तो दो तरह के लोग थे। एक वो लोग जिन्होंने तरबियत को कबूल किया और खुदा की बात मानी, मूसा की बात मानी, और दूसरा ग्रोह वो था जो वहाँ पर ढेर हो गए क्योंकि उन्होंने तरबियत को नापसंद किया। तो आज भी बेशुमार लोग जब उनकी तरबियत और नसीहत और दुरुस्त करने की कोशिश की जाती, मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ लोग ना तो टीचेबल हैं ना करेक्टेबल हैं, वो अपनी दुरुस्तगी नहीं चाहते और बड़ा मुश्किल है उनको टीच करना, हालांकि वो गलत भी होते हैं कि उनको दुरुस्त किया जाए लेकिन वो दुरुस्त होना नहीं चाहते। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत शुक्रिया पास्टर अफजल, आपने बहुत अच्छी और कीमती बातें की। अब मैं चाहूँगा कि पास्टर निसार साहब से भी इस मौजू पर हम बातचीत करें। निसार साहब वेलकम, और क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया जी आली जनाब पास्टर खालिद इमरान साहब। जी जी वेलकम। खुदा आसमानी बाप के शुक्रगुज़ार हैं PMI TV के, आपकी सारी काविश के, जी और दुआ गो हैं कि खुदावंद आपकी सरहदों को और बढ़ाए आमीन। और अपने जलाल के लिए कौमों उम्मतों कबीलों में इस्तेमाल करे ताकि अंजील का थैंक यू पैगाम ब्रदर, थैंक यू। घर घर पहुंच सके। सो बड़ा अच्छा टॉपिक है, जी और मैं समझता हूं कि एक चीज़ भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह इन बातों को बयान किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूं कि हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि तंबीह, दुख और सज़ा में फ़र्क है। ठीक है, सज़ा को पनिशमेंट और जो तंबीह है उसे डिसिप्लिन कहा गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत दफ़ा लोग यही समझते हैं कि अगर दुख आता है ये खुदा की तरफ से सज़ा, ये सज़ा नहीं होती, खुदा हमारी इसमें तरबियत कर रहा है। बहुत अच्छा। और ये जो अबरानियों का ख़त है ये बलीवर्स के लिए है, ईमानदारों के लिए है। जी जी। जिस तरह भाई साहब ने 11वें बाब का रेफरेंस दिया, उसमें जो शख्सियात हैं जिनका ईमान खुदावंद पे कामल था, उनका जिक्र हमें वहाँ पे मिलता है 11वें बाब में, और कैसे उन्होंने जो है वो दुख बर्दाश्त किए। और ये जो दुख है ये आर्जी है, तंबीह आर्जी है, सीजनली है, उसका एक टाइम होता है, नहीं है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन पनिशमेंट जो है वो अबदी है, बिल्कुल इंटरनल है, वो अबदी है। जी। सो हमें इसमें थोड़ा सा जो है ना वो इस बात को ज़रूर सीखना है। सो कलाम मुक़द्दस की ये जो आयत हमें बता रही, मैं बात कर रहा था कि जो रेफरेंस दिया गया 11वें बाब में से वो बड़ा खूबसूरत है और उसमें जो कुछ हमें सीखने को मिलता है। सो वो ये है कि ईमान पर कायम रहने से जो दुख है, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि मत्ती 18वें बाब में, ये नहीं है कि ठोकरें ना आए। सो ये दुख और ये जो तंबीह है हमारे गोल की तरफ या हमें मंजिल की तरफ लेके जाती है, और बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको तरबियत के तौर पे जब कबूल करते हैं तो यकीन जाने फिर हम अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं, हम रुकते नहीं हैं। मैंने जिक्र किया था कि पनिशमेंट और डिसिप्लिन, इसमें फ़र्क क्या है। उसके लिए चंद एक बातें मैं बयान करना चाहता हूँ। पनिशमेंट जो है उसका पर्पस जो है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो पनिशमेंट है वो इंतकाम है, वो बदला है। लेकिन जो तंबीह है, डिसिप्लिन ऑफ पर्पस इज अ प्रोड्यूस ऑफ वर्चुअल। ये बड़ी ख़ास बात है, यानी जो खुदा की तरफ से हमें तंबीह है। और नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि पनिशमेंट जो है वो एक इंटरनल है, बिल्कुल बिल्कुल, और तंबीह आर्जी टेम्परेरी है। आप देखिए जिस तरह जो कुछ बाग़-ए-अदन में हुआ उसके बाद उस गुनाह के दायरे के अंदर सजा जो दी गई है, सजा दी गई, हाँ, ये बढ़ रही थी। बिल्कुल। लेकिन खुदा को अब एक ऐसी कौम की ज़रूरत थी जो खुदा की तंबीह को कबूल करे, और इसके लिए खुदा को एक नस्ल पैदा करने के लिए एक लंबा अरसा लग गया। और वो लंबा अरसा क्या कि जब आप देखें अब्राहम निकला, अब्राहम से बात की गई कि तू मेरे हुजूर चल, उसके पास कोई मैप नहीं है, कुछ पता नहीं है,
کہ کہاں پہ جانا ہے، لیکن اس نے اس بات کو قبول کیا۔ اب خدا جو ہے ایک نسل ایسی پیدا کرنا چاہ رہا ہے جو خدا ترس ہو، جو خدا کی تابعداری کرے، جو دکھ سہتے ہوئے اس کے جلال کا سبب ہو زمین پر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام میں کہ ابراہم سے جو غلطی ہوئی، جب قربانی کا ایک وقت آیا اور اس پر نیند طاری ہو گئی، پھر خدا نے کہا کہ 400 برس تک، کتنا عرصہ تیری 400 برس تک، وہاں پہ لمٹ بتائی گئی ہے، اسیری میں رہ گئے، اور پھر وہاں سے ایک قوم نکلی، گئے وہ تقریباً تھوڑے سے لوگ تھے، غالباً 70 لوگ وہاں پہ اسرائیل میں گئے، لیکن جب وہاں سے نکلے تو ایک اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے 22 لاکھ لوگ، ایک بڑی بھیڑ جو ہے وہاں سے نکلی، اور خدا ان کو تیار کرنا چاہتا ہے۔ ابراہم کی میں بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہم نکلا جیسے ہی، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسے کہا گیا تھا کہ خداوند تجھے اولاد دے گا، لیکن 75 برس کی عمر میں کلام ہوا، 99 برس کی عمر میں خدا نے اس سے کہا کہ تو اب تیرے صلب سے جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ 11-12 برس کا ہے تو خدا نے اسے آزمایا، خدا نے کہا اسے میرے لیے سوختنی قربانی کے طور پہ آزما، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ تو مجھے نوچتا ہے، یعنی دکھ دیتا ہے، لیکن وہ دکھ اس کی برکت کا سبب ہے۔ اور جب ہم پیدائش پڑھتے ہیں غالباً 15واں باب، تو وہاں پہ لکھا ملتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا، یعنی اس دکھ میں، وہ اس مصیبت میں اس نے خدا کی تابعداری کی، اور تابعداری جو ابراہم کے اندر تھی وہ ٹرانسفر ہوئی اس کے صلب کے فرزند میں۔ ہم دیکھتے کہ ابراہم سے جب بات کی گئی، ہو سکتا ہے خدا اگلے 2 سال 5 سال اس نے بات ہی نہیں کی، پھر اس نے کہا اٹھ یہاں سے اپنے خیمے اکھاڑ، خدا اسے زماتا رہا، خدا اسے دیکھتا رہا، کتنا، یعنی 25 سال کا ایک پیریڈ ہے، اور پھر جب اسحاق پیدا ہوا، اسحاق کے اندر وہ چیزیں ٹرانسفر ہوگی جو باغ عدن کی نافرمانی تھی، یہ ڈی این اے کا معاملہ ہے، وہاں پہ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیں اسحاق پھر کہتا ہے کہ باپ لکڑیاں بھی ہیں، چھری بھی ہے، آگ بھی ہے، برا کہاں پہ، خدا خود مہیا کرے گا۔ لیکن بائبل یہاں پہ سائلنٹ ہے، جب اس کو باندھا گیا تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بڑا تابعدار تھا، اٹ مین کے ٹرانسفر ہو چکی ہے، بالکل ہو چکی ہے۔ اور پھر خدا اسے کہتا ہے، یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جب اس نے چھری اٹھائی تو خدا نے کہا ابراہم اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا۔ جیسے فیصل صاحب ہم کوئی چیز بناتے ہیں اور پھر لیبارٹری میں بھیجتے ہیں تو لیبارٹری سے ٹیسٹ کرتی ہے کہ آیا یہ واقعی معیار کے مطابق ہے۔ سو چھری اٹھانا میں سمجھتا ہوں یہ سٹمپ لگ گئی کہ نہیں، مال کھرا ہے جی، 1 نمبر ہے، دکھ کے اندر رہتے ہوئے تو تابعدار نکلا ہے۔ سو سزا اور ہے، دکھ اور ہے، یہ تربیت ہے ہمارے لیے، یہ عارضی ہے، ٹمپریری ہے، اور ہمیں اسے قبول کرنا ہے۔ اور جب ہم اسے قبول کرتے ہیں، اٹ مین کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جو بلیورز ہیں، کیونکہ یہ 12ویں باب کی پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں، پس جب گواہوں کا ایک بڑا بادل ہم کو، اٹ مین جو بلیورز ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، اور پھر وہاں پہ لکھا کہ ہمیں چلنا نہیں ہے بلکہ دوڑنا ہے۔ ہمیں ان دکھوں میں اور اس تربیت کے اندر اپنے ٹارگٹ کو فوکس کرتے ہوئے دوڑنا ہے۔ ہمیں دکھوں سے نہ تو گھبرانا ہے، نہ ہی ہمیں جو ہے وہ ان سے دل برداشت ہونا ہے، کیونکہ ڈائریکشن ہماری تبدیل ہو سکتی ہے لیکن خدا کے وعدے تبدیل نہیں ہو سکتے، وہ یکساں، ہاں جی، وہ ہمیشہ قائم ہے۔ آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر نثار، آپ نے بہت اچھی باتیں کی جی۔ عزیزو، میں ایمان رکھتا ہوں آج کا موضوع، آج کی گفتگو آپ سبوں کے لیے ترقی کا باعث ہوگی۔ ابراہم کی بات ہو رہی تھی تو ہم غور کرتے ہیں کہ ابراہم کو یہ ساری چیزیں اگر وقت سے پہلے مل جاتی تو وہ شاید ایمانداروں کا باپ نہ ہوتا۔ وہ سارے اس پروسیس سے گزرا، اس نے جیسا کہ ٹیسٹ کی بات کی ہے کہ خدا ہمیں اس طریقے سے گزارتا ہے تاکہ ہم کامل ہو جائیں، یسوع مسیح کی صورت شباہت میں ڈھلتے جائیں، اس کی مانند بنتے جائیں۔ ابھی بریک کا وقت ہے، پرنس آف پیس میں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ Prince of Peace, Prince of Peace.